बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे आज अलसुबह हमास ने इजराइल के ऊपर गजा की पट्टी से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए और फ़िज़ाई रास्ते के ज़रिए और समंदर के ज़रिए तीनों अतराफ से हमला कर दिया और एक सरप्राइज अटैक ऐसा दिया। हमास ने यह दावा किया है कि 5000 से ज़ायद रॉकेट जो हैं वो फायर किए गए हैं। ये जो गजा की पट्टी है, इसके हवाले से आपको बताएं कि 2007-8 के बाद से इसे मुकम्मल तौर पे मुहासरा कर रखा है इजराइल ने। यानी जो इसका रास्ता मिस्र के साथ मिलता था वहां से भी बंद किया गया और जो बाकी रास्ते थे उन तमाम को नाकाबंदी लगा के बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इश्यूज के हामिल अफराद को एंट्री की इजाजत होती थी, इसके अलावा नहीं हुआ करती थी। छोटी मोटी झड़पें तो हुआ करती थी, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है हमास की जानिब से और हमास ने कहा है कि ये फैसला कुन होगा, अब इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि वो इतना बड़ा सरप्राइज था और इतना बड़ा फेलियर कहा जा रहा है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से कि उसे कुछ नहीं पता चला कि अलसुबह जब ये दाखिल हुए 40-45 किलोमीटर तक ये अंदर आ गए। इन्होंने प्रिजन्स तक को अपने कंट्रोल में ले लिया, उनके जो फौजी हैं उनको कंट्रोल में लेकर और उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। और उसके बाद फिर इजराइल कहीं जागा और उसने कहीं अपनी तरफ से रिएक्शन दिया और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन याहू ने यह बात कही कि हम अब हालत जंग में हैं, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। कुछ रिस्पॉन्सेस दुनिया की तरफ से जो आए हैं वो भी जरा आपको बताते चलें कि यूरोप ने इज्तिमाई तौर पे मैं कहूंगा कि हमास के इस एक्ट को एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दिया है और इजराइल को यह कहा है कि उसे पूरा हक है अपने दिफा करने का, जबकि हिस्ट्री इससे मुख्तलिफ है। ईरान ने भरपूर सपोर्ट का इरादा किया है, जबकि बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जिसने दोनों अतराफ को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा है। रूस ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा है, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें चाइना है, जिनमें अमरीका है और जो ब्रिटेन है, उसकी जानिब से भी जो है वो हमास को ही मुर्द इल्जाम ठहराया गया है। जर्मनी में भी हमास को मुर्द इल्जाम ठहराया है और इसके साथ साथ ओआईसी की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई, कोई हंगामी इजलास इस हवाले से नहीं हुआ। फिलहाल दुनिया मुंतजिर है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुतेरेस, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आए। अब ये जो जंग, ये जो मामला शुरू हुआ है, क्या ये जंग में कन्वर्ट हो सकता है? इसमें इतना पोटेंशियल है और खास तौर पे इसके खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे? और बिलखुसूस जो हमने हशर देखा रूस और यूक्रेन की वार के बाद दुनिया की इकोनॉमी का, क्या एक मरतबा फिर हम विटनेस करने जा रहे हैं वो मामलात? और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि खित्ते के वो मुसलमान ममालिक जिनके इजराइल के साथ ताल्लुकात बदस्तूर बेहतरी की तरफ गामजन थे या वो प्रोसेस में जारी थे, क्या इस मामले में वो कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं? ये वो कुछ बुनियादी सवाल हैं जो अपने पर पूछेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं जनाब, आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने। स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, मोहम्मद नौशाद अली साहब और लाहौर स्टूडियो से सज्जाद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा, हमास और इजराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी और इजराइल का मुकम्मल जंग का ऐलान इस सूरत हाल की खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे? यासिर, जैसे कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके बयानात के बारे में बताया, तो उसी से दुनिया की एक डीसी जो हमारे सामने जाहिर हो रही है। देखिए 2007 से आपने खुद ही बताया कि गजा जो है उसका मुहासरा किया हुआ इजराइल ने, और 2010 तो मुझे भी याद है कि तुर्की की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अपने वहां से मुल्क से कुछ उनकी इमदाद लेके वहां पे एक जारी थी शिप में, जिसमें 3 पाकिस्तानी भी थे, 2 हमारे मीडिया के लोग थे। तो इजराइल ने क्या किया था उसके साथ, उन्होंने वहां पे वो इमदाद भी नहीं पहुंचने दी, उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया वहां पे हमला करके, और बहुत से लोग उसमें मारे भी गए थे। की बात कर रहे हैं आप, तलत साहब भी उसमें थे। फ्रीडम फ्लोटिला की बात है, मैं उसमें तलत हुसैन साहब के साथ होती थी। तो आप ये देखें कि वहां पे आपने कभी
का उसका मुहासरा किया हुआ है। वहां पे जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, आप उनके ऊपर हमले करके उनको शहीद कर रहे हैं। बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं। जो एक नौजवान नस्ल वहां पे जो पैदा हुई है, उसने सिर्फ जंग को ही देखा है और अपने लोगों को मरते हुए शहीद होते हुए देखा है। उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, और उनकी सरजमीन पर कब्जा किसने किया हुआ है? इजराइल ने किया ना। दूसरी पहली जंग अजीम के बाद वहां पे जा जाके यहूदियों की आबादकारी किसने करवाई थी? ये बरतानिया को ये टास्क दिया गया था ना कि जाएं और जाके करें। तो फलस्तीन की सरजमीन थी, और जो बड़ी दुनिया की ताकतें हैं वो फैसला क्यों नहीं करवाती? जब ये कोई ऐसा मुआहदा होने लगता है या कोई ऐसा फैसला होने लगता है कि 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर देंगे, बैतुल मुकद्दस को हम आजाद छोड़ देते, तो क्यों नहीं मानती इजराइल? जो वो बैतुल मुकद्दस को क्यों अपना दारुल हुकूमत जो है वो उसको बनाना चाह रही? अभी भी ये जो जंग हो रही है, इसका आगे जाके जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो फलस्तीन को होगा। देखें, जो मिस्र की साइड से उनका रास्ता है गजा के साथ, वहां से तो मिस्र ने तो आमदोरफ्त सारी बंद की हो कि कोई उनको असला मुहैया की जा सके। अभी जो रॉकेट दागे गए हैं, इजराइल उसके ऊपर दावा कर रहा है कि ये ईरान की तरफ से उनको मदद मिले, लेकिन ईरान कितनी देर उनको मदद करेगा? दुनिया के जो बड़े ममालिक है वो सब के सब जो वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो आखिर आगे जाके उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलनी है, तो इजराइल को सब साइड से मिलनी है। दूसरा, आप इसका एक पहलू ये भी देखें कि इतना बड़ा जो इंटेलिजेंस फेलियर ये कैसे हो सकता है? और ये भी तो वजह हो सकती है नेतन्याहू की जो अपनी पावर वहां पे कम हो रही थी, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या पता कि ये करने दिया जा रहा हो ताकि एक और जंग मुसल्लत की जाए, लोगों का वहां से ध्यान हट जाए। अल्टीमेटली जो हित्ते के अंदर जिसको नुकसान पहुंचने वाला है वो फलस्तीन को पहुंचने वाला है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतों के तमाम माशी इंटरेस्ट, जैसे हम कश्मीर के अंदर बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट यहाँ पे यहूदियों के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी अमेरिका की पॉलिसी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कौम मुत्तहिदा के अंदर फैसले वो करवा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया अगर चाहे तो इन मसलों के हल निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो निकालने ही नहीं चाह रहे, क्योंकि जहां इजराइल की पावर से सब डर रहे हैं। तो आगे जाके ये फलस्तीन बेचारे निहत्ते जो आज थोड़ी खुशियां मना रहे हैं, कल को इन बेचारों के ऊपर फिर एक अजाब टूटने वाला है, क्योंकि इसी को बहाना बनाया जाएगा और उनके ऊपर एक नया अजाब तोड़ के मजीद इलाकों पे कब्जा किया जाएगा। जी, डॉक्टर फारूक आल साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। सर, ये फरमाइएगा, हमास के जो सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया, उनके मुताबिक हम हर उस जगह पे जाएंगे जहां पे हमारे भाई बसते हैं। ये जंग हमारे मुकद्दस मकामात और कैदियों की रिहाई की जंग है। यानी उन्होंने अपने मकासद बता दिए कि मुकद्दस मकामात की हिफाजत और कैदियों की रिहाई की जंग है। इस पे उनका मजीद ये कहना था कि सहयूनी रियासत की जारियत के खिलाफ ये जंग है और मकाम मेराज का भी हम दिफा करेंगे। जिस तरह से इंस्टिगेट किया है इजराइल ने इस सारे अरसे के दौरान, पहले उनका नाटका बंद किया, उसके बाद बैतुल मक़दस के अंदर जिस तरह से उन्होंने उसकी तौक़ीर में कमी लाने की कोशिश की, किस हद तक ये जो आज का इवेंट है ये उसकी बुनियाद फराहम करता है? देखिए यासिर, सूरत हाल ये है कि ये फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ से या हमास की तरफ से ये जो एक्शन हुआ है, दरअसल ये एक आईना है जो दुनिया को दिखाया गया है कि आप अगर फ़लस्तीनियों के, या इंसान आप कहें ना, आप इंसानों के हकूक़ से इतने लाताल्लुक़ हो जाएंगे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और इसराइल को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, जैसे अभी आपने तफसीलात बताई कि फ़लाँ 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 यूरोप वरप पूरे का पूरा सपोर्ट कर रहा है और उसको टेररिज्म कह रहा है। आप कहते रहिए टेररिज्म, लेकिन आप लोगों का मुहासरा करें, आप उनको उनकी ग़िज़ा रोक दें, आप बीमारों को इलाज ना होने दें और उनको इस तरह से हिसार में ले लें कि उनकी ज़िंदगी रुक जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो सैकड़ों बरस से जो उनकी बस्तियां हैं, जो उनके घर हैं और जो उनकी जायदादें हैं, उन पर कब्ज़ा करें और नई कॉलोनियाँ बसानी शुरू कर दें। ये वही तरीका है जो इंडिया ने इसराइल से सीखा और वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। बिल्कुल इसी तरह से ये भी कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस ला के दरअसल फ़लस्तीन का मुकदमा ख़त्म करने की ये कोशिश या साजिश या बदनीयती है। जब आप ऐसा करेंगे और जब दुनिया इस पर आंखें बंद कर लेगी और दुनिया अपने मफादात के पीछे एक जस्ट काज, एक मुनसिफाना काज, उससे पीछे हट जाएगी, तो फिर मरता क्या ना करता, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप दुनिया को मुतवज्जो कराएं। अब जो करने का काम ये है कि इसको कैसे
آپ اپنے مقصد کے حق میں، جیسے اسماعیل ہنیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقدس مقامات کا تحفظ چاہتے ہیں اور ان کے تقدس کا وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو جو یرغمال بنائے گئے ہیں، جو قیدی بنائے گئے ہیں، ان کی رہائی چاہتے ہیں، اور اپنے علاقوں کا حفاظت چاہتے ہیں تاکہ وہاں نئی کالونیاں نہ بن سکیں۔ اس کاز کو دیکھیں، ایک حملے کے ذریعے آپ دنیا کو متوجہ کر سکتے ہیں اور دنیا اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی ری ایکشن دے سکتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس کو سسٹین کر سکیں، اپنے موقف پر قائم رہ سکیں اور دنیا سے حمایت لے سکیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہم خیال ملک ہیں، جو بھی دوست ملک ہیں، پاکستان ہمیشہ سے ان کا دوست ہے اور ہمیشہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے فلسطین کی آزادی کی قرارداد انیشیٹ ہوتی ہے، روایتی طور پر پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے، صحیح جی، روایتی طور پر ہم انیشیٹ کرتے ہیں۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ ایسا ایک بنایا جائے گروپ اقوام متحدہ میں اور باقی فورمز پر جس پہ یہ کاز اٹھایا جائے، اور وہ لوگ جو اب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر وہ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، تو پھر وہ فلسطینی عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے کوئی قدم بھی اٹھائیں۔ آغا صاحب، اس میں آپ کو انوالو کروں گا سر، یہ فرمائے گا یہ سچویشن ہے، یہ آپ کو کسی بڑی جنگ کی جانب کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے اگر یوکرین اور روس کی جنگ کے اندر کہ جب بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں تو پھر یہ معاملہ بڑے سرفیس پہ آ جاتا ہے۔ تو کیا اس میں وہ پوٹینشل موجود ہے کہ یہ بڑے سرفیس پہ آ سکتا ہے؟ جیسے کہ روس کا جو بیان اگر دیکھا جائے تو وہ کافی نیوٹرل بیان ہے، ترکی کا بیان کافی نیوٹرل بیان ہے، تو اور یورپ نے ایک طرف جو بالکل ایک پکا سٹانس لے لیا ہے۔ کیا یورپ کو یہ سٹانس لینا چاہیے تھا؟ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ 2007 سے ان کا ناطقہ بند ہے؟ یور ٹیک سر۔ دیکھیں، یورپ کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے اور ہمیشہ سے ان کا جو دے ہیو ویری سلیکٹیو مورالٹی، اس میں تو ہمیں سب کو پتہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بڑی جنگ کی طرف جایا جا سکتا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات ہے کہ دونوں ایریاز اتنے چھوٹے ہیں کہ اس پہ بڑی جنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، بہت ہی چھوٹے ہیں، یہ مائکرو ہیں، آپ اس کو کمپیریٹو اسٹڈی کبھی ایون افغانستان سے نہیں کر سکتے ہیں، تو یوکرین تو کوئی پاکستان، تو یہ شارٹ ٹرم ہوگی، جی یہ شارٹ ٹرم ہوگی، یہ نقصان ہوگا۔ یعنی کہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2014 کی بات ہے جب پہلے بھی حماس نے راکٹ سے اٹیک کیا تھا، بڑا میسیو، لیکن کہتے ہیں کہ ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا یہ آج کا تو ہے، کیونکہ اس پہ پیراگلائڈرز بھی استعمال کیے گئے ہیں، یہ تین طرف سے اٹیک ہوا ہے، لیکن یہی وہی بات ہے کہ یہ وہ کہانی ہے تین طرف اٹیک کی جو ہمیں ویسٹرن میڈیا دے رہا ہے، اور میں الجزیرہ نے بھی یہ رپورٹ کیا، ویسٹرن میڈیا AFP کی رپورٹ سے لی ہے، میں اس کو ڈیپلی فالو کر رہا ہوں۔ یہ مجھے تھوڑا سا ڈر ہے کہ کیا اس کا بہت بڑا نقصان تو نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ جب پچھلی دفعہ 2014 میں بھی اٹیک کیا تھا حماس نے، تو اس کے بعد بہت میسیو اٹیک کیا تھا اسرائیل نے، اور اس میں بہت بچے شہید ہوئے تھے۔ یہ کتنی دیر چلا لے گا حماس؟ کتنے کو راکٹس اس کے پاس ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 5000 میں نے آج استعمال کی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ جو اس کا سسٹم ہے، یعنی کہ راکٹ ڈیفنس سسٹم ہے، وہ کام نہیں کیا، پھر ہو سکتا ہے کہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، بڑی اس کو ہم مسلمانوں بھی پرابلم ہے، بہت جلدی جو جذباتی ہو رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا میں اس کو نا بڑا کینلی دیکھ رہا ہوں۔ آپ اگر یورپین میڈیا کو غور سے پڑھے نا تو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ ایوری تھنگ از کوکڈ، پلانڈ ہے، پلانڈ ہے۔ پلان سے مراد یہ کہ ان کو بالکل ویل ٹائم ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ حماس یہ کرنے جا رہا ہے، اس کے مطابق انہوں نے پلان کیے ہیں، یعنی کہ حماس ہی کی کوشش تھی لیکن وہ اس کو یوز کریں گے اپنے لیے۔ تو اس کو ابھی آپ کہتے ہیں نا کیپ یور فنگر کراس، ابھی ہمیں بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ جناب دیکھیں وہ ناکام ہو گئے، جذباتی نہیں ہو رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا رائٹ، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سوری میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل ایک اسلامی ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یہ سینا کی جو سٹرپ ہے نا، یعنی کہ وادی سینا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ایسے اندر گھسی ہوئی ہے، اس کے یعنی کہ دونوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، اور وہ جو ایریا ہے وہ اس میں یعنی کہ شام کے بعد آپ نہیں پھر سکتے ہیں، وہ UN
گارڈڈ آپ پھرتے ہیں، کیونکہ آگے وہ ہے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ ماؤنٹین آف موسیٰ. تو ماؤنٹین آف موسیٰ پہ جب میں گیا تو میں 2 دن یہاں پہ رہا سینٹ کاتھرین چرچ میں. تب مجھے اس کے ڈائنامک سمجھ آئے کہ اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن تو وہاں آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. تو اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہمیں کچھ بیان نہیں آیا. جی یہ بھی اور ڈیفینیٹلی یونائٹڈ ایون نیشن سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی اجلاس بھی نہیں ہوا اس جی. کے اوپر. اور دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی اپنی ایک انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس پورا ونگ ہے، ان کو تو پتا ہوگا نا کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیز مجھے بڑی کمپلیکس نظر آ رہی ہے. آئی ایم ناٹ کلیئر، اور جس بارے میں کلیئر نہیں ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ میں کوئی رائے نہیں. نشاط صاحب اس میں آپ کو انوالو کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کتنا ہائی ٹائم ہے اور کتنی بڑی ایک شرمناک بات ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے کہ جس کی ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کی فلسطین کے اوپر موجود ہیں، اس کے باوجود آج حماس نے اگر یہ کیا ہے تو اگر حماس یہ نہ کرتا تو حماس اور کیا کرتا؟ اگر آپ نے چاروں طرف سے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی فوڈ سپلائی نہیں آتی، ان کی مرضی سے آتی ہے، تو حماس کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس اور کیا آپشنز تھے؟ دیکھیے جہاں تک اقوام متحدہ کی بات ہے، اقوام متحدہ میں تو کشمیر کی ریزولوشنز بھی ہیں، اور پیلسٹائن تو جو جب سے بلیڈ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ یقین کیجئے کہ جو آغا اقرار ہارون صاحب فرما رہے ہیں یہ بھی بات درست ہے، اور جتنی بھی بات اب تک کی گئی یہ ساری باتیں درست ہے. لیکن میں اس کو ذرا ایک ڈیفرنٹ انداز سے اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب معاملہ سعودی عرب کی کورٹ میں ہے گیند اس وقت. اس ایک حملے سے بجائے یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو آئرن وہ ڈوم ہے اسرائیل کا، اس کے بارے میں اسرائیل بہت بڑی بڑی باتیں بھی کرتا تھا، اور اس کے ذریعے یہ جو حماس کے اٹیکس ہیں میزلز کے پہلے بھی روکے جاتے رہے ہیں. پہلے ایک دو میزلز سے آئرن ڈوم جو ہے ان کا اینٹی میسائل سسٹم ہے. جی 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 ایک دو پہلے تھے، پھر درجنوں ہوئے، پھر سینکڑوں ہوئے، اب اس دفعہ ہزاروں جو ہے نا میزلز استعمال کیے گئے ہیں. کہیں نہ کہیں حماس اپنی سی کوشش ضرور کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بہت سخت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت نقصان ہو جیسا کہ پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ جو یہ طاقتیں ہیں، جو یہ طاقتور جو دنیا ہے وہ دماغ سے سوچتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے بطور مسلم ہم جو ہے وہ اللہ پر تکیہ کرتے ہیں اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم نے جو ماضی میں بہت سے ایسے کام کیے ہیں مسلمانوں نے جب کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا، چاہے وہ فتح خیبر ہو اور چاہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک آج جو کام ہوا ہے اس سے عرب دنیا کے اندر ایک پیغام ضرور گیا ہے، اور وہ لوگ جو اسرائیل کے ڈر سے، اسرائیل کے طاقت سے، اس کی مائٹ سے ڈر رہے تھے، ان کو ضرور نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ وہ کیا واقعی اسرائیل وہ طاقت رکھتا ہے، وہ مائٹ اس لیول کا مائٹ ہے کہ وہ جو ہے اس کے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ حماس یہ نہ کرے تو کیا کرے، تو یقیناً پیلسٹینینز جو ہیں وہ آج کے نہیں، یہ تو اب یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، یہ نصف صدی سے بھی اوپر کا قصہ ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی معاملات کوئی ایک دو چار دن کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں سے ہو رہا ہے. اور دہائیوں سے جو وہ کیا بطور بقول صاحب لدھیانوی صاحب کے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو فلسطینیوں کا تو خون وہاں پہ جمع ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کی ایک تاریخ موجود ہے. اب ان حالات کے اندر وہ یقیناً نہ وہ انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یار اگر آپ بیمار کی دوائی بھی نہیں لے سکتے، آپ کو روزگار بھی میسر نہیں ہے، آپ کے بچے پڑھ بھی نہیں پا رہے، آپ کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، آپ کو کچھ مل نہیں رہا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ بلی پھر آنکھوں کی طرف وار کرتی ہے. اب یہ وہ اس چیز سے مبرہ ہو کے وار کرتی ہے کہ وہ زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کو کیا نقصان ہوگا. وہ اب نفع نقصان کے اس سے باہر جا چکے ہیں. ان کو ہر حال میں اپنی سروائیول اور بقا کی جنگ لڑنی ہے. اس کے لیے وہ جو کر پائیں گے، چاہے وہ اسرائیل ان کو جان بوجھ کر یہ جو آئرن ڈوم کی بات ہوتی ہے اس کو دے، اس کو خراب کرے، اس کے اندر تکنیکی خرابی پیدا کر لے. پہلے بھی ہوتی رہی ہے، مئی میں بھی ایک راکٹ چلا گیا تھا، 3-4 لوگ اسرائیلی مر گئے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس میں میل فنکشننگ ہوئی. وٹ ایور
کوئی سازش کر رہا ہو، لیکن جو بندہ جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہے، جس کے پاس زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، جس نے اپنی زندگی بچانی ہے، بقا کی جنگ لڑنی ہے، وہ ہر بار آزمائے گا. اور جو حماس اور فلسطینی جو ہیں وہ لازماً جو ان کے بس میں ہوگا وہ کریں گے. اب معاملہ ہے پاکستان کے رول کا، ایران کے رول کا، سعودی عرب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے بھی بین بات کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک آخر میں ایک لائن جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کا یہ آخر نتیجہ نکلتا ہی ہے. تو وہ اسی طرح کی بات ہے کہ ظلم جو ہے وہ ایک خاص حد تک برداشت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو مظلوم ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب یہ فرمائیے گا، اس سے پہلے کہ سوال کروں، یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر جو ہے کنونشنز موجود ہیں 1980s کے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھنا چاہیں، کہ آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اور قبضے کو چھڑانے کے لیے مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا جو ریجنل پاورز ہیں، قطر کا ہم نے دیکھا کہ قطر ریسنٹ ہسٹری کے اندر ایک بڑی ریجنل پاور ابھر کے اس طرح سامنے آیا ہے کہ اس نے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس ریجن کے اندر اس کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے، اگر او آئی سی اس کے اوپر اس طرح سے فوری طور پہ نہیں آتی، جو آگے بڑھ کے ان معاملات کو کسی حد تک ٹھہراؤ کے لیے کوئی اقدامات کر سکے؟ آپ نے بات کی کہ یقیناً اسرائیل کا قیام ایک غیر قانونی عمل ہے، اور جس طرح عرب سیٹلمنٹ اس کی آکوپیشن، انلیگل آکوپیشن کی بات کی فاروق عادل صاحب نے، میں ان تمام باتوں سے متفق ہوں. لیکن جو یو این کی ریزولوشن تھی 2 اسٹیٹس فارمولا، وہ بہترین فارمولا تھا اس وقت کے حساب سے، جو اس وقت عرب ایروگینس نے اسے ریجیکٹ کیا 1960s، اور آج ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ قطر، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، یہ سب کوشیس ہیں. یہ اب عرب اسرائیل تنازع نہیں، عرب اسرائیل تنازع کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کی سیاہی خشک ہونے کے ساتھ خشک ہو گیا تھا. اب یہ فلسطین اور اسرائیل تنازع ہے. یہ جذباتی جمعے کے خطبوں سے اس میں دعا ہوگی، اور ایمانی قوت کے تحت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں ہوگی. جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے کہا ہے، راکٹ فائر ہو گئے، اب انہیں اپنا کیس بلڈ کرنا چاہیے. دنیا کے جو دستیاب فورم ہیں، وہ میڈیا سے لے کے وہ عالمی ادارے اور 30 سال ہو گئے بیچارے کیس بلڈ کرتے کرتے، ان کی جنریشن ختم ہو چکی ہے، وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل دفاعی طور پہ کتنا مضبوط ہے. تو اس کا یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حماس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے، حزب اللہ اور حماس. سب سے بڑی ناکامی تو لیکن فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس کے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں. نہیں تو وہ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں، فلسطینی صدر محمود عباس ایک سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے وہ صدر ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ کی پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی آرم فورسز ریز کرے، وہ اپنی دفاع کی ذمہ داری ریاست پہ دے. اب وہ جو گیپ ہے وہ حماس اور حزب اللہ فل کر رہے ہیں نا. تو جن عربوں سے آپ توقع رکھ رہے ہیں، کیا انہوں نے پیلسٹینین سٹیٹ کے لیے ایک وائبل آرمی کریٹ کی؟ فلسطین کے پاس آج پولیس ہے، اسرائیلی کمانڈو اور اسرائیلی آرمی فلسطین کی حدود میں اندر داخل ہوتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، لیکن ان کے پاس آرمی موجود نہیں. تو یہ ابتدا تو ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اب مسلم دنیا جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ جنگ بندی کے لیے منتیں کرے گی. میری بات تلخ ہے، لیکن آج تاریخ اور اس پروگرام کے لمحے کا دیکھیے گا کہ جو ریٹیلیشن آئے گی، اس ریٹیلیشن کے بعد ہم عالمی اداروں اور ریجنل پاورز کے ذریعے ہم سیز فائر کی طرف جائیں گے. تو اس طرح جو جنگ بغیر کسی مقصد، انہوں نے نوشاد صاحب نے اسلامی تاریخ سے مثالیں دی، کاش وہ صلح حدیبیہ کی مثال بھی دیتے. وہ جنگ جو حکمت کے بغیر لڑی جائے اور جس کے پردہ مقاصد اور اس کا جو ملٹری اسٹریٹجی ہے طے نہ ہو، وہ جنگ حکمت کے بغیر نہیں ہوتی. سامنے آ گیا ہے کہ جنہوں نے ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ مقاصد ہمارے یہ 70 سال سے ہو رہی ہے. اور یہ مقاصد جو ان صرف فلسطینیوں کے مقامات نہیں، وہ ہر ملک کے مسلم امہ کے مقام. آپ کا کیا ہم سب اس جنگ میں اگر آپ اس جنگ کو نہیں مذہبی بنیادوں پہ لے جا رہے ہیں تو پوری مسلم امہ پہ یہ فرض ہے، صرف فلسطینیوں پہ کیوں ہے؟ پھر ساری مسلم امہ ہے. سر زیر عتاب تو نہیں، تو پھر تو بات یہ نا، پھر آپ اس کو پوری مسلم دنیا پہ فرض قرار دے دیں. جی نشاط صاحب آپ بولیں. جو مسلمان ہے وہ کسی امہ کا انتظار نہیں کرتا،
نہ ہی وہ کسی ملک کا انتظار کرتا ہے. دیکھیے اسلام ہی ہماری طاقت ہے, بطور مسلمان ہی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے یا جو ہمیں بات کی گئی ہے ہمیں اس کے ساتھ سٹک کرنا ہے. کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کا فیل ہے, لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ تو حالت جنگ میں بھائی. صلح حدیبیہ کے حالات اور یہاں حالات بالکل مختلف ہیں. دہائیاں گزر چکی ہیں, ان کی تو زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے, وہ کسی قابل نہیں ہے, ان کے پاس چوتھی جنریشن ہے سر, فورتھ جنریشن. اشارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں اس سے سجاد صاحب کے پاس جاؤں, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب سر پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر فاروق طاہر نہیں ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ سر رہے ہیں آپ اپنی بات کریں پلیز, بتائیے گا آپ کا موقف اس کیا کی وضاحت ضروری ہے سر. کہ short ہے. جذباتی ریٹیلیشن جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. جو کام کریں ویل تھاٹ کریں, پوری تیاری کے ساتھ کریں. مثال کے طور پہ آپ نے حملہ کر دیا, اس کے بعد اگر واقعی ہم نے جا کے سجدے کرنے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں اور یہ جنگ بندی کرا دیں, یہ آپ نے غلط بات اسٹرانگ کر لیا استعمال سجدے کرنے. سجدہ کوئی نہیں کرتا مسلمان. سجاد احمد صاحب صدام حسین کے وقت بھی یہی سر, مجھے سجاد صاحب کو انوالو کریں دیں, وقت کم ہے. سجاد صاحب جی, سجاد صاحب کے لیے سوال ہے پلیز. نوشاد صاحب سجاد صاحب کے لیے سوال ہے. سجاد صاحب اب اس کرائسس کا حل کیا ہوگا؟ آپ سجاد صاحب بتائیے گا اس کرائسس کا حل کیا ہو سکتا ہے, ذرا آپ بتائیے گا. کیونکہ جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی بھی اگر ٹلٹ دیکھیں تو اسرائیل کی طرف ہے, یونائٹڈ نیشنز بھی خاموش بیٹھا ہے, OIC بھی خاموش بیٹھی ہے. تو اس معاملے کا جتنا برنٹ آئے گا پھر وہ فلسطینیوں کے اوپر ہی آنا ہے. ابھی اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یاسر, میں تو بالکل اور طرح سے دیکھ رہا ہوں, جیسے دوستوں نے بات کی میرا اینگل بالکل مختلف ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے, پچھلے چند مہینوں سے جو سعودی عرب اور اسرائیل اور دوسرے عرب ملک جو ہیں وہ قریب آ رہے تھے اور وہ ایک نارملائزیشن ہو رہی تھی, جو اس کا جو ایک تاثر ابھر رہا تھا کہ عرب ملک اور اسرائیل کے درمیان ایک مصالحت اور ایک نئے تعلقات کا آغاز ہو رہا ہے. اس جنگ نے اس کو وقتی طور پہ روک دیا ہے, یہ جو حماس کا حملہ ہوا ہے. سجاد صاحب اس نارملائزیشن کا فائدہ فلسطینیوں کو ہوا؟ حماس اکیلا ہے اور اس وقت نہیں, میرا پوری بات سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ فلسطینی اکیلے ہیں یا حماس نے آئسولیشن میں یہ کارروائی کی ہے, میں نہیں مانتا. اس وقت آج ہی جو مصر کے نیگوشیٹرز ہیں انہوں نے اسرائیل کو بتایا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس زمینی غزہ کی پٹی میں مداخلت کی, ان کی فوجیں گئیں تو پھر حزب اللہ وہاں پہ آ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 4 5 6 ملیشیاز جو ہیں وہ اس جنگ میں کودنے کے پورے امکانات ہیں. اس میں عراقی ملیشیا ہے, اس میں شام کی سیکیورٹی اپنے سیکیورٹی کا مطلب سیکیورٹی جو ہے اس کی افواج ہیں شام کی, وہ بھی, حزب اللہ بھی, حوثی باغی بھی. یہ ایک طرح سے 5 6 گروپ ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ متحرک ہیں اور ان کا الائنس ہے حماس کے ساتھ, اور حماس کے ساتھ ہی اسلامی مجاہدین ہیں جو کہ ان سے ذرا زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہے. یہ سارے لوگ مل کے اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک بڑی گوریلا جنگ کے لیے تیار ہیں. نو ڈاؤٹ اس کی قیمت فلسطینیوں کو ادا کرنی پڑے گی, لیکن یہ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لڑائی ہے بیسیکلی یہ ایران, اس کا دوسرا ایک سرا ایران کی طرف ہوگا اور دوسرا سرا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہوگا. اور یہ جو عرب ملکوں نے نارملائزیشن کی کوشش کی تھی اسرائیل کے ساتھ وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جلدی نہ چیز یہ ختم ہونے والی ہے. یورپ اور امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, لیکن دوسری طرف ایران, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن کرنے کی بھی ایک کوشش ہوئی تھی جس کو سبوٹیج کیا گیا. اور اب جو سعودی عرب کی اور اسرائیل کی نارملائزیشن کی کوشش ہو رہی ہے اس کو اب اس طریقے سے سبوٹیج کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے بظاہر ہمیں ایران نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے انالیسس میں سر کئی سوالوں کے جواب مل گئے. آپ کہہ رہے ہیں ویل پلانڈ ہے, ویل تھاٹ ہے ریجن کے. ٹھیک ہے, یہ اکیلی اس کے اوپر جو ہے وہ حماس نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا سر یہاں پہ. ہم جی یہاں پہ مجھے بریک کے لیے کہا جائے. یہ آئسولیشن میں 2 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے کے اندر 5000 انہوں نے راکٹ فائر کیے ہیں.
اور وہ اس علاقے میں دیکھیں جو صدرن اسرائیل ہے اور سینٹرل اسرائیل ہے وہاں پہ اس وقت حماس کے جو رضاکار وہ اندر گھس گئے اور انہوں نے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ جو اسرائیلی آباد تھے وہ ان لوگوں نے بھاگ کے اپنی جانیں بچائی ہیں اور اس وقت پوائنٹ آ گیا سر سے لے کر ایک پوائنٹ آ گیا کیجوالٹیز اسرائیل کی ہوئی ہیں لیکن اس سے پوائنٹ آ گیا آپ کا نقصان ہوا ہے پوائنٹ آ گیا بالکل کرن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اپڈیٹس ہیں یہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے گائے بگائے اپنے بلٹنز اور مختلف پروگرامز کے ذریعے یہاں پہ وقت ہوا ہے ہم بریک لیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرے پروگرام کا حصہ بنائیں گے ساتھ رہے گا ویلکم بیک جی کوئک سا یہ راؤنڈ لیں گے ہم پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز مزید بہتر ہو سکیں اور اس کا جو آغاز ہے یہ جو سٹارٹ ہے وہ ہم نے اپنے دوست ملک چین کے ساتھ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو انکریز کر کے کیا ہے پاکستان کو جو چین کو جو ایکسپورٹ تھی وہ 350.297 ملین ڈالرز کی برآمدات ہم نے کی ہیں یہ کوئی اضافہ بنتا ہے 5.16 کا جو پچھلے سال کی نسبت ہے یقیناً یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان اب اپنا شیئر انکریز کر رہا ہے جو کہ چین بھی چاہتا ہے اس پر اپنے اینالسٹ سے کوئکلی ان کی رائے جانیں گے سوال ہوگا شکلا صاحبہ آپ کا چین کے ساتھ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی خسارے میں کمی کیا پاکستان کی معاشی اصلاحات کے ثمرات ہیں بالکل جی جو ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے ایک تو چائنا کے ساتھ جو ہماری درآمدات اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو چائنیز کرنسی کے میں کریں گے تو اس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر ڈیپینڈنسی آپ کی کم ہو جاتی ہے پھر روس کے ساتھ جو ہمارا تیل کے اوپر ایگریمنٹ ہو رہا ہے اب جس میں $60 پر بیرل ہم نے ان سے تیل لینا ہے اس کے اندر جو آمد و رفت کی کاسٹ ہے وہ ہم ان پہ ڈالنے لگے ہیں سینٹرل ایشیا سے ہم نے سستی CNG لینی ہے LPG لینی ہے تو اس سارے کے معاملات کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا وہ بھی $67 ارب سے کم ہو کے $24 ارب تک آ چکا ہے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا وہ بھی $21 ارب سے کم ہو کے $5.2 ارب تک آ چکا ہے تو جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ پاکستان کو آگے جا کے بہت زیادہ فائدہ دے گی ٹھیک ہو گیا کوئکلی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حالات کے اندر جب ہماری کاسٹ آف انپورٹ بھی زیادہ ہے اس میں ایکسپورٹ کا بڑھنا کتنا حوصلہ افزا ہے بہت حوصلہ افزا ہے اور دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجی بنی تھی 2013-14 میں کہ ہم نے نئی منڈیاں تلاش کرنی ہیں نئی منڈیاں کس طرف ہیں نئی منڈیاں فار ایسٹ کی طرف ہیں چائنا کی طرف ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف ہیں اور اس پر اور افریقہ کی طرف ہیں تو اس پر ہماری ایک اسٹریٹجی بنی تھی اس کے تحت بہت بڑے ہائی لیول دورے ہوئے تھے اور افریقہ کے ساتھ جا کے یعنی آپ گئے تھے کیا اس کا نام ہے خیر وہاں گئے اور وہاں جا کے بڑے حوصلہ افزا آپ کے وہ ہوئے سودے ہوئے ممنون صاحب نے جا کے کیے اسی طرح فار ایسٹ جانے کا پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا بعد کے حالات کی وجہ سے تو اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بھولی ہوئی پالیسی کو ہم اختیار تلاش کریں اور ایگزسٹنگ منڈیوں کا پوٹینشیل بھی ایکسپلائٹ کریں اور یہ ہمارے لیے بہت محمد نوشاد علی صاحب سر آپ سے سوال ہوگا سی پیک 2.0 جس کی بنیاد ہے کہ انڈسٹریلائزیشن میں ہم نے جانا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ جو چائنا کی انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے اس کی کاسٹ آف لیبر کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی چینج کی وجہ سے دوسرے چھوٹے ممالک کے اندر پاکستان اس کو اٹریکٹ کرے اپنے سی پیک 2.0 کے اندر
जी बिल्कुल कर सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मौके हैं, पाकिस्तान उसकी कोशिश भी कर रहा है, और ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मामला भी इसीलिए है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो डॉलर ट्रेड से हटकर जो हमारी रीजनल करेंसी है, एक दूसरे की ममालिक की करेंसी है, बार्टर सिस्टम के तहत आपस में एक दूसरे के जो है ना हेल्प आउट किया जाए, बरामदत बढ़े। लेकिन इसमें एक पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर हम ये जो रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट है ना, इससे निकलकर फिनिश्ड गुड और जो वैल्यू एडेड आइटम्स हैं उसकी तरफ फोकस करें, और उसके लिए जो ये इंडस्ट्री यहां लगेगी और टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी, हम उसके बाद ही इस काबिल हो सकेंगे कि हम फिनिश प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे ममालिक को भेज सकें। ठीक है सजाद साहब, इसके लिए SIFC कितना भरपूर किरदार अदा कर सकती है कि हम चाइना के साथ मजीद एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, पोटेंशियल एरियाज आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें, जैसे कि लाइफ स्टॉक है, जैसे एग्रीकल्चर की डिफरेंट डोमेन्स हैं? योर टेक सर। हाँ जी बिल्कुल, उनका प्लान भी है SIFC वालों का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है ना, जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, ये गौहर एजाज साहब मिनिस्टर हैं, इनके पहले भी ये तजावीज़ देते रहे, उनके भी मसाइल अगर हल हो जाएं, जैसे फैसलाबाद, सियालकोट और जो दूसरे हैं हमारे, वो तमाम मराकज़ जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते रहें और वो इंडस्ट्री का पहिया भी चल जाए, तो मेरा ख्याल है इसको हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि जो चीन को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लेबर के हवाले से, जो CPEC के साथ अगर चीन की इंडस्ट्री नीचे पाकिस्तान में शिफ्ट होती है तो उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आगा साहब, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है 80s की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज करती है और वो प्रोडक्शन का लेवल भी वो नहीं रहता। तो इस वक्त कितना ज़रूरी है कि बेशक स्टेट अगर सपोर्ट करना चाहे, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहे इसमें, कि हम अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे जाएँ? देखिए, वैल्यू एडिशन आप तब भी कर सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे। इसमें अब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एप्टमा को, और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने कॉटन सेक्टर को। उन्होंने, जो कि सारा प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने हमेशा थ्रू आउट पिछले इन्हीं के बगैर रुके हुए अपनी अपग्रेडेशन की है, और बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने भी जेब से खर्च किए हैं। और क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना होता है पूरी यूरोप की मार्केट को और अमेरिका की मार्केट को। अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा, आपको पता है कि जो हमारी लिनन जाती है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में जाती है। तो अपग्रेडेशन हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपग्रेडेशन कर रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जो हमारा मिडिल क्लास लेवल का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो जो है उसके पास या पैसा नहीं है, या उसने पिछले, देखे ना, पिछले 15 या 20 साल में तो उन्होंने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट ही रियल एस्टेट में किया है ना। हमारा जो छोटा और दरमियाने SMEs की बात एग्जैक्टली SMS की, वो निकल ही आया। उन्होंने कहा कि ठीक है इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, उसका हमें फायदा हो रहा है, हमें बिजली का पैसे कम देने पड़ते हैं, स्विगी से कम देने पड़ते हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट करो प्लाटों में। तो इसलिए हम उठ नहीं सके। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, फोकस, जैसे आपने SIFC की बात की है, जनाब चाइना तो छोड़े, पूरा गल्फ आपको कहता है हमें कुछ दो, फूड बकेट बन जाओ, कुछ दो। एग्जैक्टली, हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करो, क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी यूक्रेन की, वो सारी जाया गई हैं, क्योंकि वहां पे वॉर है। लेकिन हमारे पास देने को कुछ नहीं है। एक पीछे रहे थे सिर्फ हमारे पास आके ये आपका मिनरल्स और उसके अलावा ये अपना एग्रीकल्चर। वो तो कहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट दें, लेकिन प्रोडक्ट आपको देनी पड़ेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। मेरा मकसद है कि क्यों आपसे UAE चीज खरीदेगा ज्यादा पैसों में, उसी पैसों में, जबकि वो उसी इंटरनेशनल लेवल की चीज उसको यूक्रेन से या रशिया से या किसी और मुल्क से मिल रही है। तो हमें डॉक्टर ताहिर मलिक साहब सर ये फरमाइएगा, IT की बात कर ली, एग्री की बात कर ली, टेक्सटाइल की बात कर ली और दीगर इंडस्ट्रीज की बात कर ली, सबसे ज्यादा जो जरूरी चाइनीज से, मुझे भी इत्तेफाक हुआ चाइना जाने का, वहां पे उनसे बात करने का, तो वो ये कहते थे कि अपना स्किल लेवल आप अपग्रेड करें। हमारा एक इदारा है टैफ्टा, किस हद तक उसने वो परफॉर्मेंस दी है। 2014-15 में CPEC आया है, उसके बाद इस इदारे ने क्या काम किया है कि वो जो रिक्वायर्ड स्किल लेवल चाहिए था चाइनीज को पाकिस्तानियों से, वो अगर मिल जाता तो पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी हो सकती थी एज जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस्ट्री को रिलोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यासिर साहब, आप CPEC पे प्रोग्राम भी करते रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इंडिया और चाइना के मुकाबले में हमारी स्किल लेबर अब भी चीप है। हमारे पास लेबर का कंपैरेटिव एडवांटेज लेवल है, लेकिन ये जो बात आपका पॉइंट है कि वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो मार्केट को चाहिए, वो नहीं दे रहे। यहाँ मसला ये है कि हम एक स्किल बेस्ड एजुकेशन
ایجوکیشن تعلیمی نظام دینے میں ناکام رہے. HEC اور اس طرز کے جو دیگر ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پہ وہ اور یہ جو بے مقصد تعلیم ہے اس کے بجائے وہ اس کی طرف انویسٹ کریں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ٹریڈ اور کمرشل کونسلرز ہیں چائنا میں ان کو ایک چاہیے کہ یہاں وہ ایک ایسا وہاں بزنس فورم منعقد کریں. مثلا ایک شعبہ میں آپ کو بتاؤں گا حلال میٹ کا, بہت بڑی ڈیمانڈ ہے حلال میٹ کی چائنا میں. اسی طرح ہماری یونیورسٹیوں سے لینگویج ٹیچر جاتے ہیں وہاں انگلش کے پورے پاکستان سے, اس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور وہ انڈیا سے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ. پاکستان جو نئے شعبے ہیں ان میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ نے بھی GSP پلس سٹیٹس جو پاکستان کا ہے, جو ٹیکسٹائل کی کچھ آئٹمز کو وہ فیور دیتے ہیں, وہ 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. تو یہ ایک کشن ہے جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں اگر اجازت ہے ٹیفٹا کے بارے میں بتا دوں, آپ نے سوال تم سے کیا تھا, ٹوٹل 3000 آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے اور بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے صرف اور صرف 156. اب آپ مجھے بتائیں کیا کیا ٹیفٹا نے. ٹائم نہیں ہے ورنہ ٹیفٹا کے اوپر میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بات اسی کرتا طرح ہوں. نرسنگ کا شعبہ پوری دنیا میں I have to wind up. مجھے شکریہ ادا ہے تمام پینلسٹ کا, بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات کو آپ نے سمیٹا ہے. دعا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ یہ جو پروسیس ابھی شروع ہوا ہے جنگ و جدل کا, اس میں وہ مزید نقصان سے بچ سکیں. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.